बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 सितंबर और दिन है हफ्ते का। 9/11 की तारीख से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि कब कब क्या कुछ हुआ, लेकिन 20 साल पहले शुरू होने वाली जंग आज ख़त्म हो चुकी है। पिछले महीने 15 अगस्त से लेके इस माह की 11 तारीख तक क्या क्या कुछ हुआ और पाकिस्तान किस तरह से इस पूरे खित्ते में सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका है, आज उसके ऊपर बात करनी है। मेरा आज का व्लॉग ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह ये साबित करने पर तुले हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो चुका है और हमारी सारी सिफारती कोशिशें ख़त्म हो गई या रायगा हो गई। अगर जो बाइडन से रब्ता नहीं हुआ तो इस बुनियाद पर यह कह देना कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो चुका, ये किस हद तक गलत है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज मैं रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि किस किस्म के हाई लेवल डेलीगेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को आलमी बरादरी किस तरह से रिकगनाइज़ कर रही है, फिर वज़ीर ख़ारजा या फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पर किस किस्म की बातचीत चल रही है। इस वक्त ख़ित्ते में पाकिस्तान एक ग्रेट गेम का इस तरह से हिस्सा बन चुका है कि फ़ैसला साजी का इख्तियार या फ़ैसला साजी करने की पोजीशन में पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुल्क जिसने पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए, भारत, वो इस पूरी ग्रेट गेम से बाहर हो चुका है। आज कोई मुल्क उसका नाम भी नहीं ले रहा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इवन इंडियन मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। इस पूरी ग्रेट गेम में अगर कोई लूज़र है तो वो इंडिया। अब पाकिस्तान किस तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, इसकी रीसेंट एग्जाम्पल तो आज के दिन होने वाला इंटेलिजेंस सरबराहान का वो इजलास है जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में हुआ और उसमें 6 ममालिक के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके सरबराहों ने शिरकत की, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और एक आध मुल्क शामिल है। ये तो होगी हमारी मिलिट्री साइड। आपको याद होना चाहिए कि 2 दिन पहले CIA के चीफ ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। लेकिन अब आते हैं सिविल साइड पे, क्योंकि लोगों को बड़ा एतराज़ रहता है कि जनाब सारी मुलाकातें उस साइड पे हो रही हैं तो वज़ीर आज़म को कोई पूछ क्यों नहीं रहा, उनसे क्यों नहीं कोई मुशावरत हो रही। तो आपकी इत्तला के लिए मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था इस बारे में बात करूँ लेकिन किसी वजह से नहीं कर सका। लेकिन आज मौका है कि इसको समेटा जाए एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की शक्ल में। तकरीबन 24 ममालिक बनते हैं जिनके सरबराहान, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा के लेवल तक पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ इंगेजमेंट इस वक्त हो रही है। 13 ममालिक के सरबराहों ने बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है उस बारे में मुशावरत की। ख़ास तौर पर अरब क़यादत का एक ही रात में वज़ीर आज़म को टेलीफ़ोन करना या उनसे रब्ता करना भी ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान किस कदर अहम हो चुका है। सबसे पहले अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया एक ही रात में। साथ ही अगला टेलीफ़ोन आया UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद का और उन्होंने वज़ीर आज़म से बातचीत की अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। और उसी रात फ़ोन आया सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का और उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की ना सिर्फ तारीफ़ की बल्कि सऊदी अरब मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करा चुका है इस सिलसिले में पाकिस्तान को। मैंने वज़ीर आज़म ऑफ़िस को रिपोर्ट किया है बहुत तवील अरसे से, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान बने हैं। तो पुलवामा का एक जब वाक़या हुआ उस वक्त मैंने देखा था कि मुसलसल राब्ते हो रहे थे, फ़ोन की घंटियाँ बज रही थी, अमेरिकन सदर से लेके और बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान वज़ीर आज़म को फ़ोन कर रहे थे। और उसके बाद ये वो मौका है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में जब पूरी दुनिया से सरबराहान प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे मुशावरत की जा रही है इस सिलसिले में। पुलवामा के वाक़े पर दुनिया से राब्ते हमारी ज़रूरत थे, हम कर रहे थे राब्ते ताकि ये जंग टल सके। लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान से राब्ते करना दुनिया की ज़रूरत है, बिकॉज़ दुनिया चाहती है कि अफ़गानिस्तान में किसी तरह से क़याम अमन हो, वरना उसके असरात पूरी दुनिया में फैलेंगे। और एक मुल्क ऐसा है जो इस सारे मामले में सिंसियर एफर्ट्स कर सकता है और वो है पाकिस्तान। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, अरब क़यादत तक नहीं रुकी, आगे बढ़ते हैं। रूस के सदर प्यूटन ने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया।
پھر بیلجیم کے وزیر اعظم، پھر برطانوی وزیر اعظم، پھر ڈنمارک کے وزیر اعظم، پھر جرمن چانسلر. یہ تو ہو گئے سربراہان. یہاں سے معاملہ آگے بڑھتا ہے. پھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے وزیر اعظم کو فون کیا. پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سربراہ نے فون کیا. پھر یورپین کونسل کے صدر نے ٹیلی فون کیا اور وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا کہ کس طرح سے افغانستان کی صورتحال کو پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس سلسلے میں تعاون کر رہا ہے عالمی کمیونٹی کے ساتھ. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سول سائڈ کو اگنور کیا جا رہا ہے یا ان سے کوئی مشاورت نہیں ہو رہی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تو صرف وزیر اعظم عمران خان سے رابطوں کی تفصیل ہے. اب آگے آ جائیے وزیر خارجہ. 6 ممالک کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں ان چند دنوں میں. ان میں اسپین، قطر، پولینڈ، اٹلی، ایران اور برطانیہ کے وزیر خارجہ شامل ہیں. ان تمام وزراء خارجہ نے نہ صرف وزیر خارجہ سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس سارے پیس پروسیس میں پاکستان کا ساتھ دیں گے. آگے بڑھیے. 4 ممالک کے دورے خود وزیر خارجہ نے کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر. یہ تو ہوگی سول سائڈ. اب واپس آ جائیے ملٹری سائڈ کی طرف. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 دن پہلے CIA کے چیف نے ملاقات کی اور اس سلسلے میں جو بھی بات چیت ہے وہ ایک کلوز ڈور میٹنگ رہی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یقیناً افغانستان کی صورتحال پر بات ہوئی ہوگی کہ کس طرح پاکستان آگے بڑھ کر کردار ادا کر سکتا ہے. بیکاز اگر جو بائیڈن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ CIA کا چیف اپنے عہدے کے شخص سے ملے پاکستان میں، مطلب آرمی چیف سے ملے، اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ملاقات سے انکار کیا گیا تھا، تو ایک پرنسپل سٹینڈ تو لیا گیا نا. اب CIA کے چیف سے ملاقات ہونے کے بعد اب ریجنل لیول پر جو اہم پلیئرز ہیں اس خطے کے، ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو آج پاکستان بلایا گیا. یہ غیر معمولی نوعیت کا ایک اجلاس ہوا اور غیر معمولی نوعیت کی ایک پیش رفت ہے جہاں پر DGISI پاکستان کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہوسٹ کرتے ہیں ایک ایسی میٹنگ کو جس میں اس خطے کے بڑے پلیئرز یا بڑے ممالک کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان شریک ہوئے ہیں. ان میں چین، پاکستان، روس، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے انٹیلیجنس سربراہان شریک ہوئے. آپ یوں اندازہ لگائیں کہ اتنے اہم ممالک کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز پہلی بار پاکستان میں اکٹھے ہوئے اور نقطہ تھا افغانستان. تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ افغانستان کے معاملے پر اگر کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے یا کوئی بڑا پلیئر ہے اس وقت جو فیصلہ سازی میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. اب اس سارے معاملے میں آپ کو حیرانی ہوگی جان کے کہ وہ انٹیلیجنس چیف جو اس سارے معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہا تھا یا اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا تاکہ خطے میں بدامنی پھیلائی جا سکے، اس ملک کا انٹیلیجنس چیف یعنی بھارتی ایجنسی را کا چیف اس ملاقات سے باہر رہا، آؤٹ کر دیا گیا. یعنی پاکستان مکمل طور پر ان ہے اور بھارت آؤٹ ہو چکا ہے. اس کا نام لینے والا بھی کوئی ملک نہیں ہے. یعنی کسی ملک کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ بھارت کے چیف کو بھی بلایا جائے یا وہ آ کے اپنی سجیشن دے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس خطے میں انریسٹ پیدا کرنے کے پیچھے سب سے اہم کردار کس ملکی ایجنسی کا تھا. اس لیے اسے فی الحال باہر رکھا گیا ہے. اور 3 بڑے ممالک ہیں جو اس خطے میں اہم کردار ادا کریں گے. ان میں روس، پاکستان اور چین. اور اس میں فیصلہ سازی کا اختیار تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اثر انداز جو ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہوگا. اور اس اجلاس میں کیا بات چیت ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل شاید میں بھی نہیں بتا سکوں اور بہت سارے لوگ نہ بتا سکیں، بیکاز یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس بارے میں اپنے طور پہ یا اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے. لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سمجھ آتی ہے بات، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے 24 ممالک کے وزراء خارجہ، سربراہان، انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف، سیکریٹری خارجہ، نائب وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور جتنے بھی اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF اور اس جیسی جو بڑی عالمی ایجنسیز ہیں ان کے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. امریکہ خود اپنے منہ سے بول کے تعریف کر رہا ہے کہ پاکستان کا کردار اہم ہے اور پاکستان نے اب تک اہم کردار ادا کیا ہے. تو پاکستان کو کس طرح سے آپ لوگ ریٹ کرتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی ہم آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں؟ اللہ کرے کہ پاکستان اپنی یہ کوششیں اسی طرح جاری رکھے اور اس خطے میں امن کا قیام ممکن ہو سکے. لیکن کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے اندرونی حالات کی. آپ میں سے بہت سارے لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ کراچی کا کیا قصور، کراچی کے لیے کیا بجٹ ہے یا کراچی کے لیے وفاقی حکومت کے پاس کیا ہے دینے کے لیے. تو آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وفاقی وزراء کو کراچی بھیجا اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ کراچی کی عوام کو بتائیں کہ وفاقی حکومت بھرپور معاونت کرے گی
سندھ کی عوام کی. اور کراچی کے لیے خاص طور پر پیکج جو وفاقی حکومت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا, اس سلسلے میں کچھ اعلانات کیے گئے, کیونکہ وزیر اعظم کی نظریں اب کراچی پر اور سندھ کے اوپر ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے, تو ٹف ٹائم جو مل رہا ہے فیصلہ سازی میں وہ وہیں سے مل رہا ہے. تو اب پوری نظریں ہیں سندھ حکومت پر کہ کس طرح آئندہ انتخابات میں سندھ کا محاذ جیتنا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کراچی کی عوام کو کسی طرح سے خوش کیا جائے, ان کے جو درینہ مطالبات ہیں یا مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. تو آج اسد عمر وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی پہنچے. اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم سے 1-on-1 ملاقات کی, اور اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ کچھ بڑے پروجیکٹ کراچی کے لیے جو اناؤنس کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر آگاہ کیا جائے. تو کراچی سے جناب اب جو گرین لائن سروس تھی وہ شروع ہونے والی ہے. بہت سارے لوگوں نے تاریخیں دیں, بہت بار یہ معاملہ طوالت کا شکار ہوا, لیکن اب تقریباً 6 سے 8 ہفتوں کے اندر اندر گرین لائن آپریشنل کر دی جائے گی. اس سلسلے میں جو 40 بسوں کی پہلی کھیپ ہے وہ کراچی پورٹ میں 6 سے 8 ہفتوں کے اندر اندر پہنچ جائے گی, اور باقی 40 بسیں دوسرے مرحلے میں آئیں گی, لیکن یہ آپریشنل ہو جائے گی 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر. پھر پانی کی چھوٹی اسکیموں کے لیے 21 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان 30 ستمبر سے پہلے سرکولر ریلوے کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی تعمیر کا افتتاح کریں گے. پھر نالوں کے ساتھ 34.5 ارب روپے کی لاگت سے سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. اکتوبر میں ٹریڈ کوریڈور منصوبے پر کام کا آغاز ہو رہا ہے. پھر کراچی سے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری جو بیسیکلی وفاقی حکومت کی تھی وہ بھی وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کے ذمہ لی ہے, اور اس کے لیے بھی 11 لاکھ ٹن کچرا اٹھانے کے انتظامات وفاقی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. تو وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان یقیناً خوش آئند ہے. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اور ان پائپ لائن کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اس پر کل بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.